بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتوں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی، اپنی ذمہ داروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ حکمرانوں سے مراد جو بھی ہم پر حاکم ہوں۔ گھر میں عورت ہے، عورت پر حاکم کون ہے؟ اس کا شوہر ہے۔ آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں، آپ پر بھی جو ہے کوئی حاکم ہے، اور وہ یہ کہ جس کے انڈر یا جس کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، اس کمپنی کا جو ذمہ دار یا اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کا حاکم ہے، آپ کا ذمہ دار ہے، آپ اس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ کسی شہر میں ہے، شہر کا بھی کوئی نہ کوئی حاکم مقرر ہوگا۔ کسی ملک میں ہے، ملک کا بھی کیا ہے حاکم اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ کہ ہم اپنے حکمرانوں کی اور اپنے ذمہ داروں کی کیا ہے اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث اور یہ وصیت آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی جائے، جو کہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر مقام ربذہ پر آئے، ایک مقام جسے ربذہ کہا جاتا ہے، اور جب ابو ذر ادھر پہنچے، اقیمت الصلاۃ، نماز کی اقامت ہو چکی تھی، یعنی اذان پہلے ہی ہو چکی تھی، اور جب ابو ذر پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے مقام ربذہ پر تو اقامت بھی ہو گئی، جماعت شروع نہیں ہوئی، لوگوں نے ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کہا، لیکن اتنا ہے کہ اقامت ہو چکی تھی۔ تو ابو ذر کے پہنچنے کے وقت یہ ہوا کہ لوگوں کو خبر ملنے سے پہلے لوگوں نے ابو ذر کو دیکھا نہیں، اسی لیے کیا ہے ایک غلام آگے بڑھ گیا جو لوگوں کی امامت کراتا ہے، یعنی لوگوں کی امامت کے لیے ایک غلام آگے بڑھ گیا۔ تو کہا گیا اس غلام کو، ہذا ابو ذر، یہ ابو ذر آ چکے ہیں، تو یہ حقدار ہیں نماز کی امامت کے، کیونکہ یہ غلام نہیں آزاد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل ہے۔ غلام نے جب یہ آواز سنی اور ابو ذر کو دیکھا، فذهب يتأخر، تو ابو ذر کو دیکھتے ہی اور ابو ذر کے آنے کی آمد کی خبر اس کے کانوں تک جیسے پہنچی لوگوں کی زبان سے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اب ادھر جب ابو ذر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ یہ غلام میرے احترام، میری توقیر کے لیے کیا ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو ابو ذر نے کہا، اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ خلیل یعنی میرے دوست، میرے ساتھی، جگری دوست، ایک خالص محبت ہو، للہیت، خلوصیت کے ساتھ، جس میں کوئی دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، محبت خالص ہو، اس بنیاد پر جو دوستی کی جاتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی کیا ہے دوستی ہوتی ہے، اور اسی کو عربی زبان میں کیا ہے خلہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں سے ابو ذر ہیں اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات روایت کرنا ہوتا تو کہا کرتے، میرے خلیل نے کہا، میرے خلیل نے وصیت کی، اور فرمائے، یعنی اشارہ ادھر خلیل سے مراد
جگری دوست سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات مبارکہ ہے۔ تو اسی طرح ابو ذر نے ادھر یہی کہا کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل یعنی میرے جگری دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ فرمایا ان اسمع و اطیع و ان کان عبدا حبشیا مجدع الاطراف، فرمایا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میں کہنا مانوں اور اطاعت کروں، یعنی بات مانوں اور اطاعت کروں، کیوں نہ ایک حبشی غلام میرا ذمہ دار اور میرے اوپر کیا ہے حاکم مقرر ہو جائے، اور یہ ایک ایسا حبشی غلام جو مجدع الاطراف، جس کی ناک کان کٹی ہو۔ ایک تو حبشی غلام، کیونکہ حبشہ کے یہاں کے لوگ بنسبت دوسرے لوگوں کے شکل و صورت میں کم پائے جاتے ہیں، حسن میں، اور ان کے جلد کا جو رنگ یا چہرے کا رنگ اس میں کالا پن یعنی ساولا پن زیادہ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت یہ کی ابو ذر کو، جیسے کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ ان اسمع و اطیع، میں کہنا مانوں اور اطاعت کروں اگر میرے اوپر ایسا حاکم مقرر ہو جائے جو کہ غلام ہے، اور کیسا غلام؟ حبشی غلام، غلام حبشی، اور کس قسم کا حبشی غلام؟ مجدع الاطراف، جس کے ناک اور کان کیا ہے کٹے ہوں، یعنی بدصورتی اس پر جو ہے پائی جائے، اس کے باوجود اگر وہ مجھ پر حاکم مقرر ہو گیا ہے، میرا ذمہ دار ہو گیا ہے، زبردستی ہو گیا ہو میرے اوپر حاکم، تو میں اس کا کہنا اور اس کی کیا ہے اطاعت کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تھی، جو کہ ابو ذر نے اس موقع پر ہمیں کیا ہے روایت کر کے یا ہمیں یہ وصیت کے بارے میں بتایا اپنے ساتھیوں کو۔ اور موقع کیا تھا؟ وہ یہ کہ ایک غلام امامت کے لیے آگے بڑھ گیا، اتنے میں کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے آنے کے بعد لوگوں نے کہا غلام سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ابو ذر آ چکے ہیں، اب وہ امامت کے لیے زیادہ حقدار ہیں۔ تو ابو ذر نے روکا اسے پیچھے ہٹنے سے اور کہا کہ اگر میرے اوپر کوئی حاکم مقرر ہو جاتا، یعنی کسی اسلامی ملک کا حاکم مقرر ہو جائے جو کہ حبشی غلام ہو، یہاں تک کہ اس کے ناک کان کسی بنا پر کٹے ہوں، تب بھی مجھے اس کی اطاعت کرنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ایک بڑی ذمہ داری اور ایک حکومت کا حاکم بن جانا، حبشی غلام اگر بن جائے، اس کی اطاعت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو کہ ایک چھوٹی حکومت یا ایک چھوٹی امامت ہے، حکمرانی ہے نماز میں، کہ جب رکوع کرے امام تو لوگوں کو بھی رکوع کرنا ہے، جب سجدہ کرے امام تو لوگوں کو بھی سجدہ کرنا ہے، تو امامت بھی اگر کسی نے غلام نے کرایا تو اس کے پیچھے کیا ہے بڑے لوگوں کی جو علم والے لوگ ہیں ان کی نماز غلام کی اقتداء میں جو ہے ہو جائے گی، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ ادھر یہ ایک فقہی مسئلہ کیا ہے ثابت ہو رہا ہے، اور جو کہ اصل جو بات آپ حضرات سے کہنی تھی وہ یہ کہ حضرات کہ حکمرانوں کی اطاعت ہم سے جو ہمارے اوپر نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، کسی چھوٹے لیول پر ہوں یا بڑے پیمانے پر ہوں، ملک کے ذمہ دار ہوں، مسلمان ہیں، تو ہمیں ان کی کیا ہے اطاعت، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ ایک ایسی وصیت اور ایک ایسا عمل ہے حکمرانوں کی اطاعت حضرات، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ہمیں دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، واولی الامر منکم، اور تمہارے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں، جو حکمراں ہیں، تم نے اپنے معاملات جن کے سپرد کر دیا ہے، جس نے تمہارے معاملات کی ذمہ داری لی ہے، اولو الامر،
تم ان کی بھی کیا ہے اطاعت کرنا۔ ملک کے امن و امان کی حفاظت کی ذمہ داری ملک کے حاکم اور صدر نے لی ہے، تو اس کی ہمیں کیا ہے اطاعت کرنا۔ آپ کی روزی روٹی تنخواہ دینا وقت پر، اس کی ذمہ داری آپ جس کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کی بھی کیا ہے اطاعت کیا ہے ہونی چاہیے۔ یہ معنی ہے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں کیا ہے اس بات کا حکم دیا، جیسے کہ اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات کو کیا ہے بتایا گیا ہے۔ اسی لیے حضرات اگر دیکھا جائے تو حکمرانوں کی اطاعت کرنا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حکمرانوں کی جائز یہاں تک کہ ناجائز معاملے میں بھی اطاعت کریں۔ یہاں تک کہ جائز معاملات ہیں اس میں ہمیں اطاعت کرنا ہے، اور یہ واجب ہے ہم پر۔ اگر مخالفت کی تو ہم گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ ناجائز معاملات میں بھی کیا ہمیں اطاعت کرنا ہے، تو ناجائز معاملات میں ہمیں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یا یوں سمجھیے، اگر کوئی حاکم آپ کو، جو آپ کا نگراں، آپ کا ذمہ دار ہے، چاہے کسی چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، کسی غلط کام کا حکم دے آپ کو، برائی کے بارے میں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو ایسے معاملات میں ہمیں کیا ہے اطاعت نہیں کرنی ہوگی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے، اور خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ خالق کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن معاملہ جہاں برعکس ہو کہ خالق کو، پروردگار کو آدمی ناراض کرے اور مخلوق کو خوش رکھے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہنا مانے اور اطاعت کرے، فیما احب وکرہ، پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو۔ مطلب یہ کہ آپ کا جو حاکم، چاہے وہ بڑے پیمانے پر ہو چھوٹے پیمانے پر ہو، اس کی طرف سے کچھ حکم صادر ہوا، وہ حکم آپ کو پسند ہے، آپ کو جو ہے اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ وَكَرِهْ، اسی طرح اگر جو حکم صادر ہوا حاکم کی طرف سے، اگر وہ حکم آپ کو پسند نہیں، آپ کو برا لگ رہا ہے، ایسی حالت میں بھی آپ کو اس کی اطاعت اور اس کی کیا ہے فرما برداری کرنا ہے۔ یعنی اچھا نہیں لگ رہا کسی دنیاوی بنا پر، یہ نہیں کہ اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، بلکہ وہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کو وہ چیز یا حکم پسند نہیں۔ آپ کا مزاج اگر ہے کہ وہ پسند نہیں اس کا حکم، تو ایسی حالت میں بھی آپ کو کیا ہے اس کی بات اور اس کا کہنا ماننا ہے، اس کی نافرمانی نہ ہو۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔ ہاں، اگر اس نے کسی برائی کا حکم دی، آپ کے حاکم نے، آپ کا جو ذمہ دار ہے، کسی برائی کا حکم دیا جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پائی جاتی ہے، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، تو ایسے معاملات میں اس کا کہنا اور اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی صرف اس معاملے میں، اس برائی کے بارے میں جو اس نے حکم دیا، ورنہ جو باقی دوسرے جائز معاملات ہیں اس میں کیا ہے اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اہم اصول اور ضابطہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے حضرات، وہ یہ کہ ہم اپنے ذمہ داروں کی اور اپنی حکمرانوں کی کیا ہے بات مانا کریں، چاہے کسی بھی قسم کا وہ حاکم ہو، ہمارا ذمہ دار ہو، کسی ملکی پیمانے پر جو ہے بڑے پیمانے کا حاکم ہو، ذمہ دار ہو، کسی شہر کا ہو، کسی چھوٹی بستی کا ہو، یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں یا جس ادارے میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ادھر بھی ذمہ دار ہے، حاکم ہے، تو ان تمام حکمرانوں کی ہمیں کیا ہے اطاعت ماننا ہے۔ صرف جائز معاملات میں، اچھے معاملات میں، جہاں نافرمانی ہو اللہ اس کے رسول کی، دین کی تعلیمات کی مخالفت ہو، تو اس میں کیا ہے اس کی
اطاعت نہیں ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرات، حاکم کی اطاعت کرنا، خاص طور پر جو ہے ملک کا جو حاکم ہو اس کی اطاعت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کرنے میں کیا ہے، داخل ہے، اور اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ جیسے کہ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں یہ داخل ہے اور یہ شامل ہے کہ بندہ مومن تین لوگوں کی عزت کرے اور ان کا احترام کرے۔ نمبر ایک، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک ایسا عمر دراز شخص جو کہ مسلمان ہو، بوڑھا ہے، عمر دراز ہے، اس کی عزت، اس کی توقیر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، جو قرآن کا حامل ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہو، کوئی زیادتی نہ کرتا ہو قرآن کے ساتھ، اس کی عزت، اس کا احترام کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے۔ نمبر تین، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، ایک ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو اپنے رعیے کے ساتھ، اس کی بات ماننا، اس کا تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ تو معلوم پڑا کہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی اجلال اور تکریم میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی، خاص طور پر جو ملک کا حاکم ہو، مقرر ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو اور اس کی تعظیم ہو، اور ایسا سلطان، ایسا حاکم جو عادل و انصاف کرنے والا ہو، اس کی عزت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے۔ تو کہنے کا مقصد حضرات یہی تھا آج کی اس نشست میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو وصیت کی وہ یہ کہ ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں، کیوں نہ ہم پر ایک ایسا حاکم آ جائے جو کہ حبشی غلام کے مانند ہو، اتنا بدصورت ہو کہ اس کی ناک اور اس کے کان بھی کیا ہے، کٹے ہوں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہم پر حکومت کر رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں کام کروں، نہ، آپ پر وہ حاکم مقرر ہے، آپ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری جائز معاملات میں کرنا، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔